السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقتاً مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور دوستو چینل کو، اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ملے۔ دوستو آج کل کے دور میں اکثر یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جگہ میں اکثر فیملیز میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں ایک دوری آ رہی ہے اور ان کے درمیان میں یوں سمجھیے کہ ایک بے اعتباری کی اور ایک نفرت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ چلتے ہیں اپنے آج کے کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کی آسان تشریح کی طرف۔ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام، نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو، کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ ہو یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ دوستو اس کلام کے پہلے مصرعے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام، نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو، یعنی کہ قوموں کے درمیان میں جنگ ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے۔ ہمیشہ تاریخ میں آپ دیکھو گے تو جو طاقتور قوم ہوتی ہے، طاقتور قوم کمزور قوم پر حملہ کرتا ہے، اس کی زمینوں کو قبضہ کرتا ہے اور اس کی دولت کو اپنی دولت میں شامل کرتا ہے، یعنی اس کی قومی خزانے کو اپنے قومی خزانے میں شامل کرتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال اگر آپ تاریخ میں دیکھو گے تو سکندر اعظم، اس نے ایسا کیا تھا کہ اپنے ملک سے نکل کے آہستہ آہستہ جو ملک اس کے سامنے آتے گئے وہ ان ممالک کے بادشاہوں کو شکست دے کر ان کے زمینوں پہ قبضہ کیا اور ان کے قومی خزانے کو لوٹ کر اپنے قومی خزانے میں شامل کر لیا، اور اسی طرح وہ مشرق تک آ گئے تھے، یعنی وہ ہندوستان اور پاکستان کی سرزمینوں تک اس تمام خطے کو فتح کرتے ہوئے، اس کی زمینوں کو اپناتے ہوئے، دولت کو اپناتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح چنگیز خان نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا اور اس نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد امیر تیمور لنگ بھی دنیا کے بڑے فاتحین میں شامل ہوتے ہیں اور اس نے بھی یہی طریقہ کار، یہی قاعدہ، یہی اصول پر عمل کیا۔ دوستو اس کے برعکس اگر آپ دیکھو گے انڈیا میں بھی اکثر یہی ہوتا تھا کہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہاں پر جو طاقتور بادشاہ ہوتے تھے وہ کمزوروں پر حملہ کر کے ان کے بادشاہیوں کو اپناتے تھے، اور یہی سارا سلسلہ مشرق وسطیٰ، عراق، اردن، شام، فلسطین اور اس کے بعد انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، پرتگال، فرانس، جرمنی، ان سب میں یہی ہوتا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، آگے بھی یہی ہوگا کہ جو طاقتور ملک ہوں گے وہ کمزور ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کریں گے اور ان کی دولت اور وسائل کو لوٹنا چاہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اے مومنوں، اگر آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، کوئی بھی اور ملک ہم پر حملہ کر کے ہم کو شکست نہیں دے سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم نے، جس بھی انسان نے محنت کی ہے، اللہ نے اس کو اس کی محنت کا، اس کی کوشش، اس کے جد و جہد کا پھل ضرور عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ یہودی کی محنت کو ضائع کرتے ہیں، نہ عیسائی کی محنت کو ضائع کرتے ہیں، نہ ہندو کے، نہ سکھ کے، نہ پارسی کے، نہ کسی اور مذہب کے، کسی کی بھی
محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ وہ اس دنیا کا قاعدہ اور قانون میں شامل ہے کہ جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ تو اے مسلمانوں، اگر کسی ملک نے محنت کیا ہے، کوشش کی ہے، جدوجہد کیا ہے اور اپنے لیے جدید اسلحہ بنایا ہے اور اپنی معیشت کو بہتر بنائی ہے اور اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے، تو کبھی بھی وہ ملک آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ آپ کو بھی چاہیے کہ محنت کرو، جدوجہد کرو اور اپنے لیے اسلحہ بناؤ، ٹیکنالوجی کو یوز کرو، اپنی معیشت کو بہتر کرو، اپنے کمزوریوں کو ختم کرو، اپنے اندر ایک یکجہتی کو بڑھاوا دو تاکہ آپ مضبوط ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ اور کوئی بھی ملک آپ کو شکست نہ دے سکے۔ خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے خودی میں ڈوب جاؤ اور دوسرے لوگوں سے نا امید نہ رہو، کیونکہ ان کے دیے گئے دکھ درد تکلیف اصل میں آپ کے زخموں پر ایک ملہم کا کام کرتے ہیں، ایک ٹانکا لگاتے ہیں۔ دوستو، جب بھی کوئی شخص اپنے خودی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی ایک ذہنی اس میں ایک چینجنگ آتی ہے، اس کی سوچ میں ایک چینج آتا ہے، اس کے رویے میں ایک چینجنگ آتی ہے، اس کو ایک روحانی طاقت سے ملتی ہے اور اسی طاقت کی وجہ سے اس میں ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی اس کو دکھ تکلیف پریشانی دیتا ہے تو وہ جو خود اعتماد ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اپنے پریشانیوں اور اپنے الجھنوں کی وجہ سے مجھے یہ تکلیفیں دے رہا ہے، تو اسی لیے جو صاحب یقین شخص ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل کے دور میں ہر شخص اپنی خواہشات کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہے کہ وہ ایک پریشانی کا، ایک مایوسی کا، ایک الجھن کا، یوں کہو کہ ایک اینزائٹی کا شکار ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ ایک نیگیٹیوٹی میں گرا رہتا ہے۔ یعنی شیطان ہمیشہ اس کے دماغ کو نیگیٹیو بنا کے رکھتا ہے اور اس کو لوگوں سے مایوس کیے ہوئے ہے۔ اس کے اپنے پریشانیوں میں وہ اتنا گر چکا ہے کہ وہ اپنے کو ایک ناکام اور اپنے کوئی طاقت اپنے اندر کوئی پوٹینشیل محسوس نہیں کرتا اور اسی وجہ سے وہ ہر کسی سے خفا رہتے ہیں۔ اکثر آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو گے، وہ آپ کی اچھائی کو اپنے مائنڈ میں کچھ اور سوچ کر آپ کے ساتھ ایک غلط برتاؤ رکھے گا، ایک غلط رویہ رکھے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ نظر انداز کرو، کیونکہ وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ سامنے والا اصل میں کیا چاہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آیا وہ مجھ سے واقعی میں ایک ہمدردی کر رہا ہے، ایک دوستی کر رہا ہے، ایک چاہت رکھتا ہے؟ تو اس چیز کو اس کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی لیے آج ہر شخص ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو، بھائی سے دور ہے، جو بچے ہیں وہ والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو دوست ہے وہ اپنے دوستوں سے دور ہو رہے ہیں، اور جو آفس میں کوئی ایک ٹیم کام کرنے والے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی کوئی دوستانہ اور کوئی ہمدردانہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اسی لیے کیونکہ ہر شخص ایک پریشانی کا شکار ہے، اپنی الجھنوں میں گرا ہوا ہے اور سامنے والے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن دوستو، جب بھی آپ تھوڑا سا اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہو، تھوڑی اپنی خصوصیات میں اضافہ کرتے ہو، اپنے خودی کو بیدار کرتے ہو اور اپنے اس خودی سے سامنے والے کے نیگیٹو مارکس کا بھی پازیٹیو جواب دیتے ہو، تو آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک چینج آتی ہے۔ وہ آپ کے بارے میں بہتری سوچنے لگتا ہے، وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تیسرا چوتھا مرتبہ ہے میں اس بندے کو غلط ڈیل کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ ہمدردی سے، محبت سے، شفقت سے، ایک بھائی چارے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو جلد جلد وہ شخص کا طبیعت بدل جائے گا۔ اس کا سب سے بہترین مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں
کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام کافروں کو معاف کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں نہ سمجھ ہے، ان میں سمجھ کی کمی ہے، یہ جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی عقل پہ وہ روشنی نہیں پڑی ہے جو پڑھنی چاہیے، اور یہ ایسے ہے کہ اگر یہ مر گئے تو اپنے شرک کی وجہ سے یہ دوزخ کے اس عظیم آگ میں مبتلا ہوں گے جس کا بہت شدید عذاب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر ترس آتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ بیچارے لوگ آگے چل کر بہت بڑی مصیبت کا شکار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ وہ سب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کیا، ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ ہو یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اے قوم، اگر کوئی انسان یا کوئی قوم جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کو اس بات کی یقین ہوتی ہے کہ تمام بادشاہی اللہ کے لیے، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہے، تمام نعمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، تو ایسے شخص کو ایک اطمینان سا ملتا ہے، ایک سکون سے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جو شیطان اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بار بار پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے وہ جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، یعنی شیطان اپنا فورس اس کے دماغ پر لگا نہیں سکتا، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے جائے گا، اس کو لوگوں سے دور نہیں کرے گا، اس کو نا امید نہیں کرے گا، اس کو احساس کمتری میں نہیں ڈالے گا، تو اس سے اس شخص کے دماغ میں ایک طاقت آ جائے گی۔ جب شیطان اس سے دور ہوگا تو اس کو اپنی خودی پر یقین ہوگا، اپنی طاقت پر یقین ہوگا، اپنے صلاحیتوں پر اس کو یقین آ جائے گا۔ یوں کہیے کہ وہ شخص میں ایک طاقت پیدا ہوگی، وہ سامنے والوں کو بہت ایزی ڈیل کرے گا، جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ اس کی قدر کریں گے، اس سے عزت کریں گے اس کی۔ یا پھر یوں کہیے کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، تمام بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی طاقتور قوم یا شخص اس کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ دوستو، یہی رہا ہمارا آج کا کلام۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگا کہ ہم اس سے بھی اچھا کلام آپ کے لیے علامہ اقبال کا لائے، جس سے آپ کو فائدہ ملے، جس سے آپ کی ذہنی کچھ صلاحیتیں بڑھے، کیونکہ علامہ اقبال کے جو کلام بہت زبردست کلام ہے۔ تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ملے اور مجھے بھی فائدہ ملے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اچھا ویڈیو لا کر، اچھا پیغام لا کر۔ تب تک کے لیے اپنے اور زین خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔